صفحہ نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک واقعہ پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند عیسائی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور مجلس میں یہ باتیں کہنی شروع کی تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جس پر مباہلے کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ ان لوگوں کی ایک تو عقیدے کی خرابی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، اس کا خالق اور مالک تنہا اللہ ہے۔ وہ اپنی صفات میں، اپنی ذات میں واحد، یکتا اور لا شریک ہے۔ نہ اس کا کوئی رشتہ ناتا، نہ اس کی کسی سے دوستی یاری، نہ کسی کا لحاظ کرتا ہے، نہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے۔ بس جو اس کی فرما برداری اور اطاعت کی زندگی گزارے وہ اس سے خوش ہے، جو اس کی نافرمانی کرے وہ اس سے ناخوش ہے۔ اس کا ذکر پیچھے آ گیا۔ اب ان آیات میں یہودیوں کی ایک اور بری عادت اور عیسائیوں کی ایک بری عادت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے ان میں بگاڑ تھا اور عمل کے اعتبار سے بھی بگاڑ تھا۔ عمل کے اعتبار سے یہ بگاڑ تھا کہ ان کے اندر دنیا کی محبت بہت گھس گئی تھی۔ وہ پیسے کو، دولت کو، عہدے کو، ہر چیز سے زیادہ عزت دیتے تھے، عزیز سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے لیے وہ اپنے ایمان تک کا سودا کرنے سے نہیں گھبراتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کا وعدہ و ایمانہم اور اپنی قسمیں، یشترون خریدتے ہیں ان وعدوں کے بدلے اور قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مول۔ اللہ سے وعدے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے پچھلی امتوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے احکام مانیں گے اور شریعت کی باتوں کو تسلیم کریں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اور اس میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بات بھی آ گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، وہ جو کچھ کہیں گے اللہ کی طرف سے شریعت کے احکامات ہوں گے، ان کو ماننا ہوگا۔ یہ وعدہ کر لینے کے بعد پھر اس وعدے سے مکر گئے یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور دوسرا عمل ان کا یہ تھا ایمانہم۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یمین کہتے ہیں قسم کو، ایمان مانے قسمیں۔ قسمیں کھاتا ہے نا انسان، اللہ کی قسم، کعبہ کی قسم، کیا کہ قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور اس پر پہلے بیان آ چکا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں۔
ایک حدیث میں آیا ہے جو آدمی اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائے فقط اشرک، وہ آدمی شرک کرتا ہے، اور شرک کرنے والا مشرک ہے۔ اگرچہ اس کو پھر علماء نے بیان کیا یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر، لیکن عوام میں یہ تشریح بیان نہیں کی جاتی ہے، اس لیے کہ عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں شرک اصغر کیا ہوتا ہے، شرک اکبر کیا ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، صغیرہ اور کبیرہ، عوام میں اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اگر ان کو یہ بتایا جائے کہ کوئی گناہ چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تو جس کو چاہیں گے وہ چھوٹا سمجھیں گے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ گناہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے گناہ کرنے والے کی طرف اس کی نسبت ہو، کس کی طرف؟ یہ جو گناہ کرنے والا ہے نا، جرم کرنے والا، اس کی حیثیت دیکھ کر جرم کو متعین کرو کہ یہ جرم کس درجے کا ہے۔ تو گناہ کرنے والے کی حیثیت سے گناہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے۔ دوسرا اعتبار یہ ہے کہ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، چاہے وہ چھوٹا ہو، تو کیا اللہ کی کوئی نافرمانی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ اس اعتبار سے ہر گناہ گناہ کبیرہ ہی ہے۔ اور قرآن پاک میں آیا ذرو ظاہر الاسم و باطنہ، گناہ کھلے بھی چھوڑ دو، چھپ کے بھی چھوڑ دو، یعنی چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھپے ہوئے گناہ، کھلے ہوئے گناہ، سب گناہوں کو چھوڑنا۔ دوسری خرابی یہ تھی ایمانہم، اپنی قسمیں بیچتے تھے۔ قسمیں بیچنے کا مطلب ہے کہ دو آدمیوں نے کسی چیز پر معاہدہ کر لیا کہ ہم یہ کام ایسے کریں گے یا نہیں کریں گے، اور ایگریمنٹ ہو گیا، یا قسم کھا لی کہ اب میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا۔ قسم کھا لینے کے بعد اور معاہدہ ایگریمنٹ کر لینے کے بعد محسوس ہوا کہ نہیں، مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں میرا یہ نقصان ہے، مجھے اس کے ذریعے سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا تھا اگر میں یہ قسم توڑ دوں، یہ ایگریمنٹ توڑ دوں، تو بس پھر کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، اپنا وعدہ اور معاہدہ توڑ دیتے تھے، قسمیں توڑ دیتے تھے، اور جس چیز کے خلاف قسم کھائی تھی وہی کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو قرآن نے کہا کہ یہ ایسے گندے لوگ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور بندوں کے ساتھ ان کے جو لین دین اور معاہدات ہیں ان کی بھی کوئی رعایت نہیں کرتے۔ اور کیوں نہیں کرتے؟ ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت لے کر سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی قیمت کا مطلب ہے مال لینا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت بڑی قیمت لے کر قسم توڑ دینی چاہیے۔ مثلا 100-200 روپے کے لیے قسم مت توڑو، لیکن لاکھ روپے کے لیے قسم، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے قل متاع الدنیا قلیل، قرآن پاک میں ہے ساری دنیا آخرت کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی ہے، اس قسم کو باقی رکھنا ضروری ہے اگر یہ جائز حد تک ہے۔ پھر اگر ساری دنیا بھی کوئی اس کو دے، اس کو قسم نہیں توڑنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نام کی قیمت پوری کائنات سے زیادہ ہے۔ جب اس کا نام لے کر کسی چیز پہ قسم کھا لی، بس پھر اس کے نام کی رعایت کی جائے۔ تو لوگ دنیا کی طمع اور لالچ، عہدے اور پیسے کے لیے اپنا ایمان اور اپنا دین، مذہب اور اپنا طریقہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے۔ مرنے کے بعد جو دوبارہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اعمال کا اجر ملے گا، بد عملی کی سزا ملے گی، تو ان کے کسی اچھے عمل کا بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان نے رعایت نہیں کی۔ اور بے ایمانی کے ساتھ جو اعمال انسان کرتا ہے نا، دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی آدمی ایمان نہ لائے اللہ کی ذات پر، آخرت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن سچ بولتا ہو، سخی ہو، لوگوں کی خدمت کرتا ہو، تو اس کا دنیا میں فائدہ ہوگا کہ اس کی عزت ہو جائے گی، لیکن آخرت میں فائدہ نہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محبت سے بات نہیں کرے، ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، یعنی محبت کی اور رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، غضب اور ناراضگی کی نگاہ ڈالے گا قیامت کے دن۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک نہیں کرے گا۔ پاک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم کی سزا دے گا، وہ اپنے گناہوں سے کی معافی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جبکہ ایمان کی برکت سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن بے ایمانوں کے گناہ ان کو سزا ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں ان کو دردناک سزا ہوگی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، یہ ان کی عملی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان یہودیوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے، اور عیسائیوں کا بھی یہی حال تھا،
یلوون السنتہم بالکتاب، یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے زبان اور منہ ٹیڑھا کرتے ہیں۔ زبان اور منہ ٹیڑھا کرنے کا مطلب ہے اس انداز سے خدا کی بات، خدا کا کلام اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ اس میں ملاوٹ ان نے کی ہوتی ہے، لیکن پڑھتے ایسی روانی سے ہیں سننے والے کو سمجھ میں نہیں آتا یہ اپنی بات کہہ رہا ہے یا اللہ کی بات کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحریف۔ تحریف میں نے بدلاؤ۔ تو ان لوگوں نے بدلاؤ دو طرح کے کیے تھے، الفاظ بھی بدل دیے تھے اور بعض جگہ معنی بدل دیے تھے، چونکہ عام لوگ جو ہے نا یہود و نصارہ کے، ان کی پہنچ ان کی مذہبی کتابوں تک نہیں تھی۔ جیسے مسلمانوں کے ہاں ہر شخص قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ نہ پڑھے تو محرومی اپنی، ہر شخص قرآن سیکھ سکتا ہے، ہر شخص قرآن پاک پر عمل کر سکتا ہے، اس کے معنی اور مطلب کو جان سکتا ہے، بلکہ جاننا چاہیے۔ مسلمانوں کے ہاں قرآن پاک پر کسی ایک خاص طبقے کی اجارہ داری نہیں کہ مولوی ہیں، یہ مفتی ہیں، یہ پیر لوگ ہیں، یہی قرآن پر جمع بیٹھے رہیں گے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے وہ سیکھے اس کو۔ یہود و نصارہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، ان کی مذہبی کتابوں کو ان کا ایک مخصوص طبقہ ہے جو پڑھ سکتا ہے، وہی مطلب بیان کرے گا، عام لوگوں کو وہی تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے وہ غلط بیان کریں ایسے۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ تورات میں اور انجیل میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں آئی تھیں، یا تو وہاں تحریف کر کے ان آیتوں کو پڑھتے ہی نہیں تھے، یہ تحریف لفظی ہو گئی، الفاظ ہی بدل دیتے، یا پھر الفاظ پڑھ لینے کے بعد اس کے معنی ایسے بیان کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے، اور اس میں کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہماری کتاب میں کچھ بھی نہیں لکھا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی طرف سے نازل نہیں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی جو اللہ کی شریعت، دین اور کتاب کی ایسی تشریح اور ایسی تفسیر کرے جو سلف سے منقول نہ ہو، صحابہ سے، حضرات علماء اہل حق سے ثابت نہ ہو، اپنی منمانی کرے، تو یہ آدمی بھی اسی طبقے میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، یہودیوں کو، کہ تحریف کر رہے ہیں وہ۔ اور اس دور میں یہ بہت لوگ ہیں، آج کل بہت سارے لوگ ہیں ایسی تحریف کرنے والے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، انما یہ لفظ جوڑ کر لکھا جاتا ہے، الف نون میم الف، نون پہ تشدید، انما کا مطلب ہے بالکل، بے شک، یہی بات ہے۔ انا منے میں، بشر منے انسان، مثلکم منے تم جیسا۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میرے پاس وحی آتی۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا۔ آپ کو معلوم ہے ایک مکتبہ فکر ایسا ہے جو حضور کو بشر ماننے کو تیار نہیں، ایسا ہے نا، ایک مکتبہ کیا، بریلوی حضرات جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہے، نبی نور ہے، بشر کہتے ہیں انسان۔ تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا، اس آیت سے ان کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے آپ اعلان کیجئے میں بشر ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی نور ہے، بشر نہیں۔ آ رہی ہے آپ کو بات سمجھ؟ اب اپنے اس عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے ایک بریلوی عالم نے یہی آیت پڑھی، لیکن یہ کر دیا انما کو الگ الگ لکھا، الف نون زیر، ان نون زبر نہ الگ اور ما الگ، تو اب ترجمہ بدل جائے گا اگر الگ الگ پڑھیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم کا مطلب ہے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا ہی، اور اگر پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، اس کا مطلب ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے جیسا انسان نہیں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں تحریف لفظی بھی اور تحریف معنوی بھی، لفظ بھی بدل دیے، معنی بدل دیے۔ تو اس امت میں بھی ایسے لوگ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، یہ عیسائیوں کا رد ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم اللہ کی، وہ حضرت مریم پر الزام لگاتے ہیں، یا تو حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں یا حضرت مریم کو اللہ کا حصہ کہتے ہیں۔ تو تین خدا مانتے ہیں وہ، عیسیٰ، مریم اور اللہ، ان کو کہتے ہیں اقنوم ثلاثہ، تین بنیادی خدا، یہ تین مل کر ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں ایک خدا بنتا ہے۔
ان سے پوچھتے تھے کہ تم کو یہ بات کس نے کہی، کہاں سے نکالی تم نے؟ کہتے تھے اللہ ہی نے کہی. یہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، حضرت مریم نے ہمیں کہا تھا کہ کیا کہنا ہم اللہ کی اولاد. قرآن نے رد کیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ اس کو کتاب عطا فرمائے. کتاب سے مراد اللہ کے احکامات. والحکمہ، اور اس کو دینی فہم عطا کرے. والنبوۃ، اور اس کو نبی بنائے. جس شخص کو اللہ نبی بنائے، جس کو علم صحیح عطا فرمائے، اور جس کو حکمت اور فہم دین حاصل ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ آدمی یہ کہے گا ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ اعلان کر کے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دو میرے بندے بن جاؤ. یہ کیسے ممکن؟ نبی کیسے کہہ سکتا ہے؟ تم نبی پہ الزام لگاتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا. یہ ممکن ہی نہیں. پھر کیا ممکن ہے؟ ولیکن، لیکن نبی تو یہ کہتا ہے کونوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ، یعنی اللہ کو ماننے والے. ربانیین کی بہت ساری تفسیر کی ہیں. بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے علماء، بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے یہ صلحاء، نیک لوگ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہے اللہ والے. اللہ والے میں سب کچھ آ گیا. اللہ والا وہی ہوگا نا جس کو دین کا علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، تقویٰ طہارت بھی ہو. جو عالم نہیں ہے اس کا علم صحیح نہیں ہو سکتا. جو عالم ہے عمل نہیں کرتا وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا. جو عالم بھی ہے عمل بھی کرتا ہے لیکن خلوص اور اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، یہ بھی اللہ والا. تو جو عالم دین کا ہو اور اس کے پاس پھر فہم بھی ہو اور پھر عمل بھی کرتا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، یہی شخص اللہ والا کہلائے گا. تو پیغمبر تو یہ کہتے ہیں کونوا ربانیین، کیسے بن جاؤ؟ اللہ والے بنو. کیوں بنو اللہ والے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو، خود بھی کتاب پڑھتے ہو. تو جس کتاب کو تم پڑھتے ہو، لوگوں کو سکھاتے ہو، یہ کتاب خود کہہ رہی ہے کہ اس کتاب پر عمل کرو. جب عمل کرو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے. جب لوگ یہ کہتے ہیں، عام لوگ اور علماء کہتے ہیں، تو انبیاء کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ دو اور ہمارے بندے بن جاؤ؟ لہٰذا یہ پیغمبروں پر الزام ہے. ولا یامرکم، اور کوئی نبی یہ حکم بھی نہیں کر سکتا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا بنا لو. یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. تو مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے اور یہود و نصارہ نبیوں کو خدا کی اولاد مانتے تھے. تو پیغمبر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانو. یہی اسلامی عقیدہ ہے، یہی بنیاد ہے. اب مسلمان بھی یہی کچھ کہہ رہا ہے لیکن وہ لفظ اللہ بولنے کو تیار نہیں ہے. باقی عملاً دیکھو، شرک کی ایک قسم ہوتی ہے عقیدے سے شرک کرنا، شرک کی ایک قسم ہوتی ہے زبان سے شرک کرنا، اور شرک کی ایک قسم ہوتی ہے اپنے عمل سے شرک کرنا. یہ سب شرک ہے. عملاً شرک مسلمان بھی کر رہا ہے کہ مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے. جو وہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے متعلق سمجھتے ہیں، مسلمان وہ پیروں کے متعلق، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے متعلق سمجھتا ہے. ایا امرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اور نبی کفر کا حکم کرے مسلمان بنا دینے کے بعد؟ تم مسلمان ہو جاؤ اور پھر پیغمبر کیا کہے تم کیا بنو؟ کافر. یہ ممکن ہے؟ ممکن. تو جب تم پہلے سے عیسائی ہو گئے اور تم نے اللہ پر ایمان لایا، یہودی بنے، اللہ پر ایمان لایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ آئیں اور حضرت عزیر آئیں، وہ کہیں کہ نہیں نہیں تم اللہ کے ہمیں اولاد مانو یا اللہ کی طرح ہماری بھی عبادت کرو. ایک تو یہ ہے اس کی تفسیر. یہ جو دو آیتیں آئی نا ما کان لبشر، اس کی ایک تفسیر اور ہے کہ وہ جو نجران کا عیسائیوں کی ایک جماعت آئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، مسجد نبوی میں، جن نے وہ شور شغب کیا تھا، ان میں سے ایک نے حضور سے کہا بھی تھا کہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے ہم اور عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو پوجتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی پوجا کریں یا لوگ آپ کی پوجا کریں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. آپ نے فرمایا استغفر اللہ، میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ تب آیت نازل ہوئی کہ بے وقوف ہو، پیغمبر سے ایسے سوالات کرتے ہو، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ کا آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو یہی کہیں گے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. یہاں اگر ایک مضمون مکمل ہوا. اس سارے مضمون میں اب تک جو بیان کیا گیا تھا سورہ آل عمران کے شروع سے، جو اب تک پڑھا ہے، اس کا خلاصہ آپ ذہن میں رکھیں. شروع میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت اور ذات بیان کی گئی تھی کہ وہ صورتیں بناتا ہے،
اس نے اپنی آیتیں نازل کی ہیں، متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی. پھر آگے بتلا دیا گیا تھا اللہ کے ہاں تمام مذہبوں میں صرف ایک مذہب قابل قبول ہے جس کا نام ہے مذہب اسلام. اور مذہب اسلام سے مراد ہے اللہ کی وہ فرما برداری، وہ اطاعت جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچی. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو آدمی اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، چاہے دنیا کے اعتبار سے کیسا عیش و عشرت والا ہو اور دنیا کے اعتبار سے کیسے عہدے والا اور ڈگری والا ہو، اگر اسی حالت میں وہ مر جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں شرک کرتا ہو، آخرت کو تسلیم نہ کرتا ہو، تو پھر وہ قیامت کے دن کفر کی حالت میں اٹھے گا اور ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا. پھر بتلایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت و ذلت، نفع نقصان، موت اور حیات اللہ کے قبضے میں ہے. اس کی قوت ایسی ہے کہ وہ دن سے رات کو، رات سے دن کو نکالتا ہے. تو جو آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں کے اندھیرے سے نکال کر راحت کی خوشی میں پہنچا دے گا. اور دنیا کی تنگیوں میں اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ موت کے بعد اس کے لیے راحت کی روشنی اور راحت کی کرن پیدا کر دے گا. اس کے بعد پھر پیغمبروں کا ذکر چل گیا تھا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت مریم کا ذکر، حضرت عیسیٰ کا ذکر، اور اس کے بعد پھر عیسائیوں اور یہودیوں کی مشترکہ بد عقیدگی اور بد عملی کا بیان تھا جو یہاں آ کر مکمل ہو گیا ہے. آج سبق اتنا ہی ہوگا.